ہمارے پاس ٹاپک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جون 2021 کا کوشچن ہے اور ایگزامنر ہم سے کہتا ہے رائٹ این اکاؤنٹ آف دا ڈفرنٹ ویز ان وچ دا پروفٹ پیس اپون ہم ریسیو ریویلیشن۔ جون 2021 کا ہمارے پاس یہ کوشچن ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ والا کوشچن بھی ہے جو 2023 کا کوشچن ہے۔ ایگزامنر ہم سے کیا کہتا ہے، رائٹ اباؤٹ دا ڈفرنٹ ویز دیٹ ریویلیشنز ور ریسیوڈ بائی دا ہولی پروفٹ پیس اپون ہم۔ تو ان کوشچنس کا جس کے اندر ایگزام آپ سے کیا بول رہا ہے، ڈفرنٹ ویز، بھائی ریولیوشن کس طریقے سے آئی تھی، ہے نا؟ تو یہ جو ڈفرنٹ ویز جب آپ سے پوچھے گا تو اس کا آنسر ہم کیسے بریک کریں گے؟ سب سے پہلے ہم لکھیں گے انٹروڈکشن، پھر ہم لکھیں گے پروسیس آف ریولیوشن، پھر ہم لکھیں گے میتھڈز آف ریولیوشن جو کہ ہمارے آنسر کا سب سے امپورٹنٹ پیراگراف ہوگا، اور پھر ہم لکھیں گے ڈویژن آف ریولیوشن، ٹھیک ہے؟ اینی پیراگراف از ناٹ سپوز ٹو بی اسکپ، بٹ پیراگراف 3 سب سے زیادہ جان مارنے والا ہے۔ تو انٹرو کا جو ہمارا فرسٹ پیراگراف ہے، سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈیفینیشن آف ریولیوشن کیا ہوتی ہے، ریولیوشن کسے کہتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ گے ریولیوشن از اے سیکریٹ میسج فرام اللہ سبحانہ و تعالی ریویلڈ اپون ہز میسنجرز تھرو اینجل جبرائیل۔ اللہ تعالیٰ کا میسج جب اپنے نبی پر آتا ہے اینجل جبرائیل کے لیے تو اس کو ہم ریولیوشن کہتے ہیں، اس کو ہم وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، قرآن کا جو پیریڈ آف ریولیوشن ہے وہ 23 ایئر 632 جس کا ہم نے بریک اپ ڈسکس کیا تھا کہ جو پروفٹ پیس اپون ہم ہے ان کی جو برتھ ہے وہ 570 اے ڈی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان کے اوپر جو فرسٹ ریویلیشن ہے وہ 40 ایئرس کی ایج میں آئی تھی جو کہ 610 اے ڈی تھا۔ اس کے بعد آپ بتاؤ گے مائیگریشن ٹو مدینہ جو ہے وہ کب ہوئی تھی، جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال چل رہا تھا 622 اے ڈی، ٹھیک ہے؟ یہ مل کے کتنا زمانہ بنتا ہے، 13 ایئرز بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آ جاؤ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمائز کب ہوا تھا، تو ڈیمائز ہوا تھا پروفٹ پیس اپون ہم کا 632 اے ڈی کے اندر۔ یہ جو ٹائم ہے اور یہ جو ٹائم ہے یہ کتنا سال ہے، یہ 10 ایئرز بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ٹوٹل پروفٹ کی ایج کتنی ہے، تو 570 سے لے کے 632 اے ڈی کا مطلب بنتا ہے 63 ایئرز۔ یہ پروفٹ کی لائف تھی۔ تو 23 ایئرز میں قرآن گریجولی ریویل ہوا، فرسٹ ریولیوشن سے لے کے پروفٹ کے ڈیمائز والے سال تک، ٹھیک ہے؟ 610 سے لے کے 632 اے ڈی۔ جب قرآن ریویل ہوا تو کیسے ریویل ہوا سر؟ گریجولی ریویل ہوا، آہستہ آہستہ، کبھی کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی کبھی آیتیں نازل ہوئیں، اور کبھی کبھی پوری سورت نازل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، جبکہ سورہ انفال پوری ایک ساتھ نازل ہو گئی تھی۔ سیکنڈ پیراگراف میں چلتے ہیں جو کہ ہمارا پروسیس آف ریویلیشن کہلاتا ہے کہ بھائی کس وقت کون سی آیتیں نازل ہوتی تھی، ان کی کچھ ایگزامپلس۔ تو آپ بتاؤ گے یہی والی بات کہ پروفٹ پیس اپون ہم جب 40 ایئرس کے تھے تو کیو ہرا کے اندر وہ انگیج ہوا کرتے تھے، وہاں پہ وہ میڈیٹیشن کرتے تھے، سوچتے تھے، سوچ رہے ہوتے تھے، کیا بارے میں سوچتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے تھے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، لوگوں کا زندگی کا مقصد کیا ہے، لوگ ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اور اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرسٹ ریولیوشن کے تھرو ان کی باتوں کو آنسر کر دیا اور قرآن کی ریولیوشن اسٹارٹ ہو گئی۔ سر یہ کس زمانے میں اسٹارٹ ہوا؟ اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت سے معلوم لگتا ہے کہ قرآن کا جو اسٹارٹ ہے وہ رمضان کے مہینے سے ہوا ہے، although it's opinionated۔ خیر آگے چلیں گے، آپ بتاؤ گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ ریولیوشن کے اندر فرسٹ 5 آیات اور سورہ علق ریسیو کری ایز آئی ٹولڈ یو، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے پروفٹ کا کریئر اسٹارٹ ہو گیا ایز اے رسول آف اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے؟ فرسٹ 3 ایئرس کا جو زمانہ ہے وہ ہم آگے چل کے ابھی ڈسکس کریں گے کہ جو فرسٹ 3 ایئرس کا پروفٹ کا زمانہ ہے اس کو ہم سیکریٹ پریچنگ کہتے ہیں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں دیا کہ آپ لوگوں کو سیکریٹلی اسلام کی طرف بلائیے۔ اور پھر آفٹر 3 ایئرس پروفٹ نے اوپن پریچنگ کرنا شروع کر دیا، یعنی لوگوں کو اوپنلی بلانا شروع کر دیا، جس کا ذکر ہمیں سورہ حجر کے اندر ملتا ہے کہ اللہ نے سورہ حجر میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ لوگوں کو اوپنلی اللہ کی طرف بلائیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ بتاؤ گے اسی طرح شروع کے زمانے میں کیا ہوا؟ ریولیوشن ذرا سی پاز ہو گئی تھی۔ جب پاز ہوئی تو بس ذرا سے عرصے کے لیے پاز ہوئی تھی، لیکن اس پاز کے دوران جو مکھنز تھے they started mocking the holy prophet peace upon him, making fun of him، اور اس کی وجہ سے پروفٹ ایکسٹریملی وریڈ ہو گئے تھے
اور لیٹر آن یہ ریولیشن کنٹینیوڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چلو گے کہ جب اوپن پریچنگ اسٹارٹ ہو گئی تو پروفٹ پیس اپون ہم کے اوپر اپوزیشن ہوا اور گریجولی یہ انٹینسیفائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قرآن کی جو ورسز تھیں وہ پیشنس سے ریلیٹڈ اور موٹیویشن سے ریلیٹڈ نازل ہوتی تھیں کہ بھائی آپ کا جو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے اس پہ پیشنس رکھیں اور جو آپ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو ریوارڈ ملے گا. یہ موٹیویشن تھی. ٹھیک ہے. اب اور کیا ہوا, ٹائم اور آگے بڑھا تو جو انٹینس اپوزیشن تھا وہ انٹینس پرسیکیوشن میں چینج ہو گیا, جس میں کچھ مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے, یہاں تک کہ کچھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور مکہ became unbearable for them, اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ مائگریٹ کر جاؤ. زمین صرف مکہ تو نہیں ہے اللہ کی, جس کا اللہ نے سورہ زمر کے اندر ذکر کیا, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں good for those who do good in this world and Allah's earth is spacious. ٹھیک ہے. اس کے بعد پروفٹ پیس اپون ہم نے مسلمانوں کو انسٹرکشن دیا کہ وہ ایبیسینیا مائگریشن کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور آپ بتاؤ گے جو بہت سارے مسلمان تھے وہ مائگریشن کر کے ایبیسینیا چلے گئے, ان پر پرسیکیوشن رک گیا اور وہ ایک نارمل لائف گزارنے لگے. However, Prophet peace upon him and some companions still remained in Makkah where they continuously faced harsh persecution. ٹھیک ہے. اور آپ بتاؤ گے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمفرٹ کیا, جیسے پروفٹ پیس اپون ہم کی جب سنس کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پروفٹ کو سورہ کوثر کے اندر کمفرٹ کیا, ان کو کنسول کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلیں گے, اس کو فردر ڈیولپ کریں گے, اور آپ بتاؤ گے لیٹر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پروفٹ پیس اپون ہم نے مائگریشن ٹو مدینہ کر لی 622 AD کے اندر. اور جب مائگریشن ٹو مدینہ ہو گئی تو اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ اسٹیبلش ہوئی, جہاں پہ آپ بتاؤ گے بہت سارے لاز اسلام کی آئے اور اوبلیگیشنز آئیں. ٹھیک ہے. اسپیشلی سورہ بقرہ کے اندر اور باقی سورہ کا, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ. ٹھیک ہے. اب آپ بتاؤ گے گریجولی جو مدنی پیریڈ تھا وہ ایک وقت کو آیا کہ وہ ختم ہو گیا, اور پروفٹ پیس اپون ہم کے اوپر اس آیت کے بارے میں آتا ہے, ون آف دا اوپینینز ہے کہ یہ قرآن کی لاسٹ ریویلیشن تھی جو کہ پروفٹ پر فائنل سرمن میں نازل ہوئی حج کے دوران, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم, یعنی کہ ٹوڈے I have perfected your deen for you, completed my favor upon you and have chosen Islam for you as your religion. ٹھیک ہے. یہ ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آپ آگے چلو گے, آپ کے پاس تھرڈ پیراگراف آتا ہے جس کے اندر ڈسکشن ہے میتھڈز آف ریویلیشن کی, جس کے اندر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی پروفٹ پیس اپون ہم نے جو ریویلیشن ریسیو کری ہے وہ کافی طریقوں سے کی ہے. اس میں نمبر 1 میتھڈ آتا ہے کہ بھائی اینجل جبرائیل پروفٹ کے پاس اوریجنل فارم میں آئے. ٹھیک ہے. جس کی آپ کو پتہ ہے ایگزامپلس ملتی ہیں. جب فرسٹ ریویلیشن پروفٹ پر نازل ہوئی اور پروفٹ کی وجہ سے باہر نکلی اور پروفٹ نے اوپر دیکھا تو پروفٹ کو ایک بینگ نظر آئی جس نے پروفٹ کے بولا I am Jibreel and you are the messenger of Allah. تو پروفٹ ڈسکرپشن بتاتے ہیں کہ ان کی ہائٹ تھی اسکائی ٹو ارتھ, اور ان کی جو ونگز تھے وہ ایسٹ ٹو ویسٹ پھیلے ہوئے تھے, اتنے جائگنٹک تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو آئے ہیں جبرائیل کہتے ہیں اوریجنل فارم میں آئے تھے. اسی طرح ایک اور ایونٹ ہے جب پروفٹ پیس اپون ہم معراج کی جرنی پہ گئے تھے تو ان کے ساتھ جبرائیل بھی تھے, اینڈ جبرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز ان دا اوریجنل فارم ان دس. تو 2 ایگزامپلس آ گئے ہیں. پھر ہم آگے چلیں گے, ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ٹائپ جس کے اندر اینجل جبرائیل ہیں اگین, لیکن وہ ہیومن فارم میں ہیں. جب وہ ہیومن فارم میں آتے تھے تو ایک کمپینین کی فارم میں آتے تھے جن کا نام تھا حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. حضرت داہیہ کلبی کے بارے میں آتا ہے he was the most یا one of the most handsome companions. He used to veil himself, نقاب کیا کرتے تھے تاکہ کوئی عورت ان کو دیکھ کے فتنہ میں نہ آ جائے, اتنے حسین تھے. خیر اس کی ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں حضرت جبرائیل کے ہیومن فارم میں آنے کی. اگین جو فرسٹ ریویلیشن تھی اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک اسٹرینجر came to holy prophet peace upon him in the cave of Hira and said اقرا, پڑھو, and he hugged him, squeezed him, crushed him. تو وہ اینجل جبرائیل تھے جو ہیومن فارم میں آئے تھے. اسی طرح آپ نے کچھ واقعات اگر سنے ہوں, کچھ حدیثیں کہلائی جاتی ہیں حدیث جبرائیل, جس میں حضرت جبرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ he came to holy prophet peace upon him. ٹھیک ہے. جس کی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید, بال انتہائی کالے تھے, اور اس کے گھومنے پھرنے سے ٹریولنگ کے کوئی سائن نہیں ملتے تھے. وہ آیا پروفٹ کے پاس آ کے بالکل قریب آ کے بیٹھا, اس نے پروفٹ سے کچھ بات کری, ہر اس کی ڈیٹیل ہمیں ملتا ہے, پھر وہ چلے گئے. تو پروفٹ نے بعد میں بتایا کہ اینجل جبرائیل تھے جو تمہیں اسلام کے بارے میں سکھانے آئے تھے. خیر
थर्ड हमारे पास जो टाइप आती है वो बिहाइंड द स्क्रीन है, या आप इसको ऐसे याद कर लो कि कंफर्टेबल वाली है। कंफर्टेबल का मतलब इस बार प्रॉफिट के बाद जो रेवोल्यूशन आती थी उसमें एंजल का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट के बाद रेवोल्यूशन ऐसे आती थी जैसे कोई ख्याल हो, कोई थॉट हो, जैसे ड्रीम हो। ठीक है, और आप बताओगे कि ड्रीम के अंदर तो हमें भी ड्रीम्स आते हैं, तो क्या वो भी रेवोल्यूशन होते हैं? ऐसा नहीं है। हम पर जो ड्रीम्स आते हैं दे कुड बी इन्फ्लुएंस बाय शैतान एज वेल। ड्रीम आ रहा है जी, मैं पूरा टाइटैनिक को बचा के लेके जा रहा हूँ, है मैं ड्रीम में जो डोनाल्ड ट्रम्प को चंपे करा के आ रहा हूँ, तो कोई भी ड्रीम हो सकता है। तो आप बताओगे, लेकिन जो प्रॉफिट्स के ड्रीम्स होते हैं वो हमेशा सच्चे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला प्रॉफिट्स को शैतान से प्रोटेक्ट करके रखते हैं इस एस्पेक्ट के अंदर। तो शैतान का ख्याल प्रॉफिट को नहीं आ सकता, शैतान प्रॉफिट को विस्पर नहीं कर सकता जैसे इंसान को वसवसे डालता है। ठीक है, तो प्रॉफिट के पास ऑलवेज अल्लाह की रेवोल्यूशन आती है। तो आप बताओगे, इसकी भी एग्जांपल है, जस्ट बिफोर रिसीविंग द फर्स्ट रेवलेशन एंजल जिब्राइल के बारे में आता है कि गलत बोल दिया ना, फर्स्ट रेवलेशन से पहले आता है कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ड्रीम्स देखा करते थे और सून वो रियलिटी में चेंज हुआ करते थे। तो ये इस फॉर्म ऑफ रेवलेशन की वन ऑफ द एग्जांपल्स है। ठीक है सर, इज ड्रीम आर ट्रू ऑलवेज? इट कैन बी एंड इट कैन नॉट बी, बट जब प्रॉफिट को ड्रीम आएगा तो वो ट्रू होगा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलते हैं नंबर 4 के ऊपर। इसे हम कहते हैं रिंगिंग बेल्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं मोस्ट डिफिकल्ट। तो पहले वाली कंफर्टेबल थी, जो थॉट की तरह या ड्रीम की तरह आती थी, ये वाली मोस्ट डिफिकल्ट है। इसमें भी एंजल नहीं है और ये बहुत मुश्किल है। जब इस तरह की रेवोल्यूशन प्रॉफिट पर आती थी तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम रेडिश से हो जाते थे और उनको आवाजें सुनाई देती थी, जैसे रिंगिंग ऑफ बेल्स हो गई या मे बी वाइब्रेशंस हो गई, शोर सुनाई दिया करता था। इसकी एक इंटरप्रिटेशन हमें ये मिलती है कि जब इस तरह की रेवोल्यूशन आती थी तो जो एंजल्स इन द सराउंडिंग ऑफ होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम होते थे वो अपने पैरों को फड़फड़ाते थे, जिससे शायद ये साउंड क्रिएट होती थी, वल्लाहु आलम। खैर, हम आगे चलेंगे तो इसकी हमें 3 एग्जाम्पल्स मिलती हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की कैमल थी, शी कैमल थी, जिसका नाम था कस्बा। क्या नाम था? कस्बा। तो प्रॉफिट के पर रेवोल्यूशन आई जब प्रॉफिट कस्बा के ऊपर बैठे थे और ड्यू टू द वेट कस्बा बैठ गई, और जब ये रेवोल्यूशन पूरी हो गई तो वो उड़ गई। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलें। ऑल राइट मिशा, आगे चलेंगे तो आप बताओगे, हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु से नरेटेड है कि वो प्रॉफिट के साथ बैठे थे कि उनकी टांग प्रॉफिट की टांग के ऊपर थी या अटैच हुई हुई थी, और प्रॉफिट पर जब इस मेथड से रेवोल्यूशन आना शुरू हो गई तो उनके वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना वेट बढ़ गया कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे लगा कि अब मेरी टांग टूट जाएगी। इसी तरह थर्ड जो हमें एग्जांपल है वो आयशा से नरेशन मिलती है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, मदर ऑफ द बिलीवर्स, फरमाती हैं कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को विंटर्स में जब इस फॉर्म में रेवोल्यूशन आई तो प्रॉफिट को स्वेटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, और आपको पता है कि एक वक्त आता है कि हम स्वेटिंग होती है, फिर एक वक्त आता है स्वेटिंग टपक जाती है, फिर एक वक्त आता है कि एक आदमी की बियर्ड हो और बियर्ड में से होते हुए वो जो स्वेटिंग है वो टपक जाए, तो इसका मतलब है कितना सारा उसको पसीना आ रहा होगा। ठीक है, फिर हमारे पास 5वीं भी टाइप एक और आती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट रेवोल्यूशन। डायरेक्ट रेवोल्यूशन का मतलब है यहाँ भी कोई एंजल नहीं है, लेकिन यहाँ ये डायरेक्ट इस तरह से है कि हमें इसकी एक ही एग्जांपल मिलती है कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जब महराज की जर्नी पे गए, जब नाइट जर्नी पे गए, तो आपको पता है आसमान गए तो वहां पे एक जगह थी सिदरतुल मुंतहा, जहां पर एक दरख्त था। ठीक है, और वहां से भी ये जब बिल्कुल पीक पर जो जगह थी वो, वहां पर प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को ऑब्लिगेशन दी 50 प्रेयर्स की, जो ग्रेजुअली फिर अल्लाह ने उसी जर्नी में 5 कर दी। और दूसरा बताओगे, लास्ट 2 वर्सेस ऑफ सूरह बकरा इसी रात में रिवील हुई, और यहाँ प्रॉफिट की अल्लाह से डायरेक्ट बात हुई थी, इसके हम कह रहे हैं डायरेक्ट रेवलेशन। हम आगे उसके बाद 4th पैराग्राफ पे चलेंगे जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे डिवीजन ऑफ रेवलेशन की। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे भाई जो कुरान की सूराज हैं वो 2 तरह की हैं। तो आप जब कुरान की कोई भी सूरत खोलते हो तो उस पर लिखा होता है मक्किया या मदनिया, यानी मक्की सूरा या मदनी सूरा। तो उसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है मक्की सूरा क्या होती है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो मक्की सूराज वो हैं जिनका जो टाइम है वो मक्कन पीरियड है, यानी कि 610 से लेके 632 AD तक, यानी कि फर्स्ट रेवोल्यूशन जो प्रॉफिट पर आई उससे लेके माइग्रेशन टू मदीना तक। एक बात डेफिनेशन क्लियर हो गई। टॉपिक्स क्या थे? तो भाई इसके अंदर बिलीव्स की डिस्कशन होती थी, जैसे कि तौहीद हो गया, एंजल्स हो गए, बुक्स हो गई, प्रॉफिट, हेयर आफ्टर, प्रेडिस्टिनेशन, डिक्री, ऑन एंड सो ऑन।
تو بلیفس کی ڈسکشنز ہوتی تھی اور ادر ٹاپکس بھی ہوتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جب ڈیفیکلٹیز آتی تھیں، پرسیکیوشن ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمفرٹیڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ویل ایز کمپینینس. اسی طرح آپ بتاؤ گے اس ٹائم میں جو اسٹوریز آف پریویس نیشنز آئیں، ٹھیک ہے نا، اسٹوری آف عاد، سمود، فرعون وغیرہ وغیرہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ جو برے لوگ تھے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کیا تو ڈس اوبے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ ان پر آئی اور وہ ڈسٹروائے ہو گئے. اسی طرح مسلمانوں کو موٹیویٹ بھی کیا بہت سارے ایونٹ سے، سورہ یوسف سے، اور مسلمانوں کو پیشنس کے بارے میں بھی بتایا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، مدنی سورات کی ڈسکشن کریں گے. اور آپ بتاؤ گے جو مدنی سورات کا جو پیریڈ ہے وہ 620 سے لے کے 632 AD تک ہے، یعنی آفٹر مائگریشن ٹو مدینہ سے لے کے پروفٹ کے ڈیمائز تک. اور آپ بتائیں گے اس کے بعد کہ بھائی اس زمانے میں لاز آف اسلام ریویل ہوئے، تو فیملی لاز ریویل ہوئے، شادی سے ریلیٹڈ لاز ریویل ہوئے، ٹھیک ہے، مینرز، ریسپیکٹ آف پیرنٹس، انہیریٹنس، ٹھیک ہے، obligation آف جہاد، obligation آف حج، اسی طرح ڈیوٹیز لائک اس کے اندر بھی آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. آپ کو اس کے اندر پروہیبیشنس مل جائیں گی، جیسے کہ پروہیبیشن آف وائن، پروہیبیشن آف انٹرسٹ وغیرہ وغیرہ، اور جوا کھیلنا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سورات کے اندر کمیونیکیشن کیا ہے ہپوکریٹس یعنی منافقین سے، اور پیپل آف بک سے یعنی بنی اسرائیل یعنی جیوز اینڈ کرسچن سے، اسپیشلی جیوز سے، اور ہاں مسلمانوں سے بھی کیا ہے. تو یہ ہمارا اوور آل آنسر تھا جو کہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اینی کوشچنس؟